أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وهو القاہر، اور وہ اللہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پہ، وہ یرسل علیکم، اور بیچتا ہے تم پہ، حفظتاً، نگہبان، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آ جاتی ہے، احدکم الموت، کسی ایک کو تم میں موت، توفتہ رسلنا، تو اسے قبض کر لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا آقا ہے سچا، الا لہ الحکم، خبردار اسی کا حکم ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم، کہہ دیجئے کون تمہیں بچاتا ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے، والبحر، اور تری کے اندھیروں سے، تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیۃ، اور آہستہ سے، لئن انجانا، کہ البتہ اگر ہمیں نجات دی، من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ضرور ہوں گے ہم شکر گزار لوگوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی نجات دیتے ہیں تمہیں ان سے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، تم پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر، کہہ دیجئے وہ اللہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم، اس بات پہ کہ وہ بھیجے تم پہ، عذاباً، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں آپس میں بھڑا دے، خلط ملط کر دے، گروہ گروہ کر کے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ، اور چکھائے تمہارے بعض کو، بعض سا بعض، لڑائی بعض کی۔ انظر کیف، دیکھیے کیسے، نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ لوگ سمجھیں۔ اللہ جل شانہ کی توحید کی
دلیلیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہیں، سب کے نفع نقصان کے مالک ہیں، سب پہ اقتدار اختیار اللہ کی ذات کا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ اللہ غالب ہے کہ جس کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں اور کوئی زور اور قوت نہیں۔ فوق عبادی، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی اللہ بھیجتا ہے تم پہ نگہبان، نگران، یعنی نگران فرشتے تمہارے اوپر اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، صبح و شام وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ حفظتن، یہ حافظن کی جمع مکسر ہے۔ فرشتے انسانوں پہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ 10 فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں دن کو، اور 10 فرشتے رات کو، اور 2 فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، قرآن کریم میں آتا ہے، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور وہ دونوں انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اچھے برے عمل وہ لکھتے ہیں۔ اور اس طرح 24 فرشتے انسان کے اوپر اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ 12 کی ڈیوٹی دن کو ہوتی ہے اور 12 کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے۔ یوں ایک آدمی پر 24 فرشتے ان کا تقرر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ اور جو 4 فرشتے ہیں، 2 دن کو 2 رات کو، وہ انسان کے اعمال لکھنے پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو ان کا وجود محسوس نہیں ہوتا۔ انسان کے کندھوں پہ ہیں لیکن بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی لطیف مخلوق وہ بنائی ہے۔ اور جو انسان بھلا کام کرتا ہے، بولتا ہے، دائیں والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور جو برا کرتا ہے، بولتا ہے، وہ بائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے چاہیے کہ جو یہ روایات میں آتا ہے، جو انسان نیکی کا ارادہ کرے تو وہ بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس کو بھی فرشتے لکھتے ہیں، تو کیا فرشتوں کو انسان کے ارادوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کا ارادہ جو ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے لکھا ہے، فرماتے ہیں فرشتے جانتے نہیں ہیں، عالم الغیب نہیں ہوتے، تو وہ نیکی انسان کی لکھ کیسے لیتے ہیں جو کی نہیں؟ ارادہ انسان کے دل میں پیدا ہوا اور وہ ارادے کو جان نہیں سکتے تو لکھ کیسے لیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اس طرح لکھتے ہیں، ان کو اللہ نے علامتوں سے سمجھا دیا ہے۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے خوشبو مہکتی ہے، نیک ارادے سے خوشبو اس کے جسم سے مہکتی ہے، تو فرشتہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا، اور وہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو نکلتی ہے، تو وہ فرشتہ بدبو کو محسوس کر کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا، اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نیکی اور بدی کے کس قدر گہرے اثرات ہوتے ہیں۔
صرف ارادے سے نیکی اور اچھائی کے ارادے سے انسان کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے اور بدی کے ارادے سے بدبو میں نکلتی ہے، تو جب انسان یہ گناہ نیکی کا کر لے تو کس قدر محبوب، اور گناہ عملاً کر لے تو کس قدر گندا اور پلید عمل ہوتا ہے۔ تو یہ انسان پہ نگہبان اور نگران فرشتے اللہ جل شانہ نے مقرر فرما رکھے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں کسی ایک کو موت، توفتہ رسلنا، تو قبض کر لیتے ہیں اس کو ہمارے یہ بھیجے ہوئے فرشتے۔ اور وہ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ملک الموت یہ روحوں کے قبض کرنے والے ہیں، اسرائیل۔ اور یہاں جمع کا لفظ استعمال فرمایا کہ رسولنا، ہمارے فرشتے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو اس سے فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم نکلتا ہے، اور روایات میں آتا بھی ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ ملک الموت کی ایک پوری فوج ہے، ایک پوری جماعت ہے جو ان کے ساتھ ان کی معاون ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں انسان کی حفاظت پہ مامور اور اعمال لکھنے والے، یہ بھی اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ فرشتے موت اس کی روح قبض کر کے ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر وہ لے جا کر اس روح کو اللہ کے ہاں پیش کر دیتا ہے۔ اور اس میں بھی یہ بات ذہن میں کہ اب ملک الموت اگر سب کی روح نکالتا ہے تو ایک وقت میں ہزاروں انسانوں کی موت ہو رہی ہے، تو وہ ایک وقت میں کہاں کہاں جا کے روحیں نکال لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے، تفاسیر میں موجود ہے کہ اللہ جل شانہ نے ملک الموت اور اسرائیل کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو ایسے کر دیا ہے جیسے ایک طشت میں پرات میں چیز رکھی ہوئی ہو، ایسے اس کے سامنے ساری دنیا کی آبادی ہے۔ تو جب اللہ کا حکم جس کی سمت میں ہوتا ہے، اسی وقت اس کی روح کو اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک قدم مغرب میں اور ایک قدم مشرق میں ہوتا ہے۔ اس روایت کے مطابق کہ ایک قدم اس کا مشرق میں ایک قدم اس کا مغرب میں ہوتا ہے، تو اس کا مفہوم بھی صاف یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی قدرت دی ہے کہ وہ پوری دنیا اس کے سامنے ایک وقت میں ایسے جیسے ایک طشت میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے تو فاصلے ہیں ہی نہیں کہ اس کو یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں روح نکالنی، پھر آنا، یہاں روح نکالنی، ایسا ہے ہی نہیں۔ اور پھر ان کے تحت میں فوج ہے، بہت بڑی جماعت ہے۔ تو توفتہ رسلنا، تو قبض کر لیتے ہیں اس کو، اس کی روح کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ جو اللہ کا حکم ہے وقت مقرر پہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ، تو یہ جتنے انسان ہیں سب کو پھر لوٹایا جانا ہے، ان کی ارواح کو قبض کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جانا ہے، پھر لوٹائے جائیں گے یہ اللہ کی طرف۔ مولاہم الحق، جو اللہ ان کا آقا کارساز برحق ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار اسی رب کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے، اس دھرتی پہ اسی کا حکم ہے، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ اللہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے، وہ حساب بھی بہت جلد سب انسانوں کا لے گا۔ وَقُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کی توحید کی دلیل آپ ان سے پوچھئے، کہیں ان سے، مَنْ يُنَجِّيكُمْ، کون تمہیں بچاتا ہے، کون تمہیں نجات دلاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں سے، خشکی اور تری کی تاریکیوں سے کون تمہیں نجات دیتا ہے۔ تو خشکی اور تری کے اندھیرے، ان سے مراد ایک تفسیر کے مطابق کہ مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات ہیں، کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ انسان خواہ اس زمین پہ بس رہا ہو
یا پانی کے اندر وہ کسی جہاز اور کشتی میں سوار ہو، یا کسی جزیرے کے اندر کسی پانی کے اوپر اس نے اپنا کوئی ٹھکانہ بنایا ہوا ہو، تو جس جگہ پہ بھی انسان ہے اس پہ جو حالات ناگواری کے، بیماری، پریشانی، ان حالات سے راحت کی طرف کون تمہیں لے کے آتا ہے؟ اور اس کے مفہوم یہ بھی ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، اس سے مراد ایک تفسیر کے مطابق کہ جو وحشی جانور ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے، ان کے نقصان سے، اور موذی جو چیزیں ہیں ان کے نقصان پہنچانے سے، اور طرح طرح کی جو ایذا رسانی کی چیزیں ہیں ان سے کون تمہیں بچاتا ہے؟ ظاہر ہے جتنی موذی چیزیں ہیں اگر اللہ کی حفاظت کا نظام نہ ہو تو یہ تو انسانوں کو نگل کھا جائیں، انسانوں کو ختم کر دیں، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا، ان کے دلوں میں ایسا خوف انسان کا رکھ دیا کہ وہ انسان سے ڈر جاتی ہیں اور انسان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ممکن طور پر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی و تری کے اندھیروں تاریکیوں سے، تدعونہ تضرعا و خفیہ، جب تم ان مشکلوں اور مصیبتوں میں پھنستے ہو تو تم پکارتے ہو اس کو تضرعا، عاجزی سے، گڑ گڑا کر کے، خفیتاً اور آہستہ سے۔ اس سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ دعائیں، ذکر، اذکار، یہ سب خفیہ اور آہستہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور قرآن کریم میں کتنی جگہوں پہ ذکر اور اللہ کو پکارنے کے ساتھ لفظ تضرع اور خفیہ کا ہے، آہستہ۔ اس لیے بہت سی حدیثوں میں آیا کہ ذکر جو آہستہ ہو یہ بلند ذکر سے 70 گنا زیادہ نفع اور اجر والا ہے۔ اور اہل علم نے یہ بآواز بلند ذکر کرنے اور شور مچانے ذکر اللہ کے ساتھ، چاروں ائمہ فقہا نے اس کو بدعت کہا ہے کہ اذکار کو بلند آواز سے کرنا۔ لیکن انجانا، فرمایا البتہ اگر ہمیں وہ اللہ نجات دے دے، من ہذہ، یعنی جب تم ان حالات میں اللہ کو پکارتے ہو تو تم کہتے ہو کہ اگر ہمیں اللہ نجات دے دے من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہوں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، پہلے سوال تھا من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ تو اب فرمایا آپ خود ہی کہہ دینے اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی تمہیں نجات دیتے ہیں ان حالات سے، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے۔ ثم انتم تشرکون، تو جو رب ایسے کرتا ہے تمہیں مصیبتوں سے نکالتا ہے، تم پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اوروں کو اس کے ساتھ پھر شرک کرتے ہو، اور اللہ کی مخلوق کو ہی اس کا برابری بنا کر اس کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہیں اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا دے، تمہاری حاجتیں وہ پوری کرے، تمہاری مشکل کشائی وہ کرے، اور تمہارے نفع نقصان سب کا مالک وہ ہو، تو پھر تم کیوں اس کے ساتھ اوروں کو شریک بناؤ؟ قل هو القادر، کہہ دیں وہ اللہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم، اس بات پہ کہ وہ بھیجے تم پہ، عذاب من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے، اوپر سے عذاب جیسے پہلی قوموں پہ ہوا، زلزلہ آیا، چیخ کا، چنگھاڑ کا عذاب آیا، اور ہوا اللہ نے طوفانی ان پہ مسلط کر دی، اور آسمان سے بارش اللہ نے پتھروں کی برسائی، قوم لوط پہ جیسے عذاب آیا، اور پاؤں کے نیچے سے زمین سے عذاب کا آنا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی کا عذاب آیا، فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کیا۔ تو اس طرح اللہ کی ذات تمہیں کسی اس طرح کے عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں، عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نے اس سے پناہ مانگی، اعوذ بوجہک الکریم، اے اللہ جو عزت والی ذات ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس ایسے عذاب سے کہ تیرا عذاب اوپر سے یا نیچے سے آئے۔
او یلبسکم، یا اللہ تمہیں خلط ملط کر دے، آپس میں الجھا دے، شیعاً فرقے فرقے، گروہ گروہ کر کے۔ شیعہ شیعتن کی جمع جس کا معنی فرقہ اور گروہ کے ہوتے ہیں، تو شیعاً فرقے فرقے بنا کر تمہیں اللہ آپس میں الجھا دیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور مزہ چکھائیں اللہ تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا، آپس میں لڑا بڑھا دیں۔ اس طریقے سے تمہیں یہ تیسری صورت عذاب کی ملے۔ پہلی صورت عذاب کا اوپر سے اترنا، دوسری صورت زمین سے عذاب کا آنا، تیسری صورت آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے، آپس کے تفرقے بنا کر، وہ مذہب کی بنیاد پہ ہوں، وہ صوبائیت کی بنیاد پہ ہوں، زبان کی بنیاد پہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ ایک مسجد میں آپ تشریف فرما تھے تو اللہ سے 3 دعائیں خوب کی۔ یہی جو پہلی 2 دعائیں ہیں، اللہ ایسے عذابوں سے میری امت کو بچا لے، اور تیسری دعا یہ، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ پہلی 2 دعائیں تو میں قبول کر لیتا ہوں کہ آپ کی امت کو میں ایسا عذاب نہیں دوں گا، لیکن یہ تیسری دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی کہ آپ کی امت فتنوں میں نہ الجھے۔ یہ الجھاؤ آپ کی امت میں رہے گا، یہ فتنوں میں، آپس کے لڑائی جھگڑوں میں رہیں گے، یہ عذاب کی شکل ان میں باقی رہے گی۔ اور انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔